جی ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ السلام علیکم گائز، ویلکم بیک ٹو اندر نیو ولاگ۔ جی صبح ہو چکی ہے، صبح کیا ہوئی ہے کہ سحری کا وقت ہو چکا ہے اور 5 بجنے کے قریب ہے، 4:50 ہو چکے ہیں، اٹھ چکا ہوں اور سحری کا وقت شروع ہو چکا ہے۔ دوسرا روزہ آج شروع ہو جائے گا، تو سحری بن رہی ہے اور سحری میں سحری کریں گے، اس کے بعد نماز وغیرہ، پھر ایز یوزول آفس کی طرف چلے جائیں گے۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ جی آج کا دن کیسا گزرتا ہے، اور رمضان المبارک کا پہلا جمعہ بھی آ چکا ہے۔ سب کو بہت بہت مبارک ہو، دوسرا روزہ جمعہ المبارک۔ تو جی امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگوں کے لیے آج کا دن بہت بہت اچھا رہے گا۔ تو اب سحری وغیرہ کرتے ہیں اور اس کے بعد آگے کی طرف چلتے ہیں، لیکن آپ لوگ جلدی جلدی چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں۔ تو جی اب سحری کی جانب چلتے ہیں، سحری کرتے ہیں۔ ہاں 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 ہاں، سحری لگ چکی ہے۔ واہ، یہ بھی ہے۔ جی گائز، اس وقت ہم نے کر لی ہے سحری۔ سحری کا وقت بھی تقریباً ختم ہو چکا ہے اور روزے کی نیت کر لیتے ہیں۔ وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِن شَهْرِ رمضان۔ تو آج کا جمعۃ المبارک کا روزہ ہے اور آج کا دن کیسا گزرتا ہے دیکھتے ہیں۔ اب نماز فجر کی ادائیگی کرتے ہیں۔ A few moments later. جی گائز، سحری کے بعد کچھ آنکھ لگ گئی اور ریسٹ کیا، تو ابھی آفس جانے کا وقت ہو چکا ہے، تو آفس نکلتے ہیں۔ چلتے ہیں جی، آفس بھی چھٹی ہو چکی ہے، جمعہ بھی ہو چکا ہے، تو اب گھر کی جانب اور گھر میں دیکھتے ہیں کہ آج کیا کیا ہو رہا ہے جی۔ اس وقت جو ہے افطار کا وقت ہونے والا ہے اور افطاری کا وقت بھی ہونے والا ہے، اور ہم آئے ہوئے ہیں نیچے، اور جہانگیر اور بشیر بھائی انہوں نے بھی روزہ رکھا ہوا ہے اور اس وقت انتظار کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے روزہ جو ہے وہ پورا ہو جائے۔ تو میں نے ابھی منع کیا ہے ان کو کہ کل سے روزہ وغیرہ نہ رکھیں، تو آگے صحت صحیح ہوتی ہے تھوڑی بہت ہی، تو پھر دیکھی جائے گی۔ تو ابھی جو ہے وہ چلتے ہیں اور افطاری کے معاملات دیکھتے ہیں جی، افطار کہاں تک پہنچا ہے۔ اوپر نیچے ایک دم آ گئے تھے، بشیر بھائی کی طبیعت جو ہے وہ خراب ہو گئی ہے۔ میں نے کہا روزہ رکھا ہوگا تو اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ زندگی بھر انہوں نے روزہ نہیں چھوڑا ہے، تو کوشش تھی کہ میں روزہ رکھوں، تو 2 روزے کے آج جو ہے وہ سما بند چکا ہے اور افطاری کا وقت اس وقت شروع ہو چکا ہے۔ اس میں ابھی جناب یہ دیکھیں گی، ہائے ہائے، اس وقت تو ایسا لگتا ہے کہ یوں کر کے کھا لیا جائے اس کے اندر یہ، اور دوسرے محاذ پہ جو ہے ادھر رول شول ہے۔ الرحمن الرحیم، للہ ما فی السماوات وما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به اللہ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ علی۔ جی گائز، افطار کا وقت ہو چکا، افطار ہم نے کر لی اور افطار کا وقت گزر گیا اور پھر ریسٹ کیا ہے، اور اب وقت ہو چکا ہے عشاء کا۔ تو نماز تراویح، عشاء کی نماز وہ پڑھیں گے اور اس کے بعد پھر صبح سحری کی طرف چلے جائیں گے۔ تو چلتے ہیں جی مسجد کی جانب اور چل کے نماز عشاء اور تراویح کی نماز ادا کرتے ہیں۔
ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. जी गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू मॉर्निंग. सुबह हो चुकी है, सहरी का वक्त हो चुका है और आज है तीसरा रोज़ा. चलते हैं, सहरी करते हैं और उसके बाद अगले दिन की जानिब चलते हैं. चलें जी, सहरी तैयार हो चुकी है. कबाब है, पराठा है, दही शक्कर है, लस्सी भी आ गई है, चाय भी आ गई है. तो अब करते हैं सहरी और सहरी के बाद आगे देखते हैं, क्योंकि आज सैटरडे भी है और हमने जो है ऑफिस भी जाना है. बच्चों का स्कूल भी है मेरे ख्याल में, तो आज का दिन जो है वो ऑफिस वगैरह भी होगा. तो देखते हैं जी आगे कैसे होता है. सहरी करते हैं, आप भी सहरी करें, हम भी सहरी करते हैं. इस वक्त मैं जा रहा हूँ ऑफिस की जाने, बच्चों को स्कूल में ड्रॉप करने के बाद. और आज बड़े दिनों के बाद मॉर्निंग टाइम में मैं शहर फैसल से जा रहा हूँ. आज मुझे रश कम मिला, तो मैंने कहा यहाँ से निकला जाए. तो वाकई रश नहीं था और गाड़ी जो है सुकून से चलती रही. और मेरे ख्याल में देर से रश शुरू होगा. रमज़ान शरीफ है, सुबह लोग उठ के सोए हुए हैं. छुट्टी का दिन भी आज, मतलब मैक्सिमम ऑफिस जो है वो सैटरडे को जो है वो क्लोज करते हैं, तो आज छुट्टी होगी. तो ये पोजीशन है जी. मैंने कहा कि आपको बताया जाए कि सुबह के वक्त यहाँ पर रोड्स क्लियर हैं. तो इस वक्त मैं नर्सरी के पास पहुँचा हूँ, यहाँ पर ये पोजीशन है. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह. जी अगर मैं ऑफिस पहुंचा हूँ और ऑफिस पहुंचने के बाद मुझे एक काम था, उसके लिए मुझे ऑफिस से निकलना पड़ गया है. और निकला हूँ बाहर तो एहसास हुआ है कि ये कराची है. कराची क्या है कि कराची में इस वक्त जो है रमज़ान मुबारक का तीसरा रोज़ा है. और तीसरा रोज़ा होने की वजह से जो है ये अभी सुबह के वक्त इतनी गहमा गहमी नहीं है. रोड्स पर जो है वो इतना रश नहीं है और लोग जो है अपने सुकून से घरों में ही हैं मेरे ख्याल में, या जो दफातर पहुंच चुके हैं वो दफातर में हैं. आज वैसे भी ज़रा छुट्टी का दिन ही होता है, तो छुट्टी भी है लोगों की. तो कराची के बारे में क्या है कि कराची रोज़ों में बड़ा मशहूर है कि आप अगर शाम को कहीं निकल जाएं और घर ना पहुंच रहे हों और किसी शाहराहों के ऊपर किसी जगह पर हों, जैसे शाहर फैसल है, शाहर कायदीन है, शहीद मिल्लत है, या और नॉर्थ साइड की और बहुत सारी डिफेंस साइड की जो शाहराएँ हैं, सड़कें हैं, उनके ऊपर, रोड्स के ऊपर हैं. तो आपको यकीन माने कि मैं खुद एक्सपीरियंस कर चुका हूँ ये कि आपको इतनी उम्दा से इफ्तारी मिल जाती है कि आप घर पे भी ऐसी इफ्तारी ना करते होंगे. यकीन मानेंगे कि इतनी ज़बरदस्त किस्म की इफ्तारियाँ करवा रहे होते हैं और जगह जगह पर ज़बरदस्ती रोक के लोगों को जो है वो इफ्तार करवा रहे होते हैं. तो बहुत ज़्यादा रमज़ान के महीने में जो है ये काम किया जाता है यहाँ कराची में. और एक और बात वो ये है कि कराची की एक और बात बड़ी मशहूर है कि खैरात यहाँ पर सबसे ज़्यादा दी जाती है. पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा अगर खैरात दी जाती है तो वो यहाँ पर सदक़ात व खैरात यहाँ कराची में दी जाती है. चाहे वो चैरिटी वाले इदारे हों और चाहे वो मदारिस हों, चाहे वो यतीम खाने हों, चाहे वो छिपा हो, ईदी हो, या और बहुत सारे इदारे यहाँ पर आ जाते हैं. बैनर्स लग जाते हैं हर तरफ रमज़ान के महीने में कि उन्हें जो है वो डोनेट किया जाए ज़कात व फितरात.
تو اور اس کے علاوہ پاکستان بھر سے لوگ جوک در جوک یہاں پر آ جاتے ہیں بھیک مانگنے کے لیے، اور وہ لوگ بھی کروڑوں اربوں روپے یہاں سے لے جاتے ہیں ایک مہینے کے اندر اندر، اتنا وہ لوگ کما لیتے ہیں یہاں پر۔ تو یہاں پر خیرات بہت چلتی ہے، تو میں اپنے دیکھنے والوں سے یہ بھی ضرور کہوں گا کہ یہ جو عام بھیک منگے پھر رہے ہوتے ہیں، ان کو ہرگز بھیک نہ دیں، آپ لوگ ان کو بھیک نہ دیں۔ آپ کے بہت قریب لوگ ہیں جو اس چیز کے مستحق ہیں، آپ نے ان کی مدد کرنی ہے، آپ نے ان کے اوپر یہ اپنی جو چیز ہے وہ دیں تاکہ صحیح جگہ پر آپ کی لگے۔ اور تو بہت ساری جگہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو محنت مزدوری کرتے ہیں لیکن ان کی قسم پرسی کی حالت میں رہتے ہیں، انہیں مزید چاہیے ہوتی ہے امداد، تو وہ آپ اس صورت میں ان کی امداد کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ لوگ بولتے نہیں ہیں، آپ دیکھا ہوگا کہ بہت ساری جگہوں چوکیدار بیٹھے ہوتے ہیں، گارڈز ہوتے ہیں، مزدور ہوتے ہیں، آپ کے گھروں میں کام کرنے والے ہوتے ہیں، تو ان لوگوں کو دیں بھائی، وہ جو محنت کر رہے ہیں ان کو مزید چاہیے، بیچارے وہ لوگ شرم کے مارے سفید پوشی کی وجہ سے وہ مانگتے نہیں ہیں، بلکہ وہ محنت کر کر کے جو کما رہے ہوتے ہیں وہی ان کا حصہ ہوتا ہے۔ تو آپ لوگ جو ہے اس رمضان میں ان لوگوں کا ضرور خیال رکھیں۔ تو بہرحال یہ کراچی کی صبح کی وائبس سی میں نے کہا میں آپ کو دکھا دوں شارع فیصل کے اوپر، اور میں ابھی ایک جگہ جا رہا ہوں گلستان جوہر کی طرف، وہاں دیکھتے ہیں پھر آپ کو اگر وہاں کا کچھ ماحول دکھانے والا ہوا تو وہ انشاءاللہ آپ کو دکھاؤں گا میں ساتھ ساتھ۔ جی گائز، اس وقت میں پہنچ چکا ہوں گلستان جوہر میں، اور یہ ہمارے جناب پیچھے ہو رہے ہیں، تو یہ جو ہے گھر ہمارا پیر خانہ آپ کہہ سکتے ہیں، ہمارا پیرانہ ہے یہ۔ تو یہاں پر حضرت قبلہ صاحبزادہ فرحت حسن رضا خان صاحب ہوتے ہیں، ان سے ایک کام تھا تو انہوں نے بھی بلایا ہوا تھا، تو آج میں یہاں پر آ چکا ہوں ابھی، اور ان کا ایک کام نپٹانا ہے، پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ آگے کیا کام کرنا ہے۔ بہرحال ابھی یہ کام کریں گے ہم۔ اس طرف جو ہے یہ ان کا یہ گھر ہے، اور اس طرف کو جو جائے تو یہ سارا سفاری پارک آ جاتا ہے آپ کا، یہاں سے لے کر اور وہاں تک۔ یہ پیچھے جو ہے اس کی جتنا بھی ہے وہ سارا سفاری پارک کا ایریا ہے، اور یہ بلاک 16 ہے گلستان جوہر کا۔ جی گائز، اس وقت ہم پہنچ چکے ہیں، عصر کا وقت ہونے والا ہے، ہو چکا ہے، اب جا کے نماز بھی پڑھنی ہے، لیکن اس سے پہلے جو ہے مجھے محمد حسین نے اٹھا لیا اور وہ ہمیں لے کر آ گئے اس کمپیوٹر والی دکان کے اوپر۔ اپنے کمپیوٹر کو جو ہے انہوں نے اپڈیٹ کرنا ہے، اور ابھی وہ جناب علی لے کر تو کھڑے ہوئے ہیں کمپیوٹر کو، تو اب دیکھتے ہیں جی کہ کیسا کمپیوٹر ان کا بنتا ہے۔ کوئی کیسنگ بھی چینج کرانی ہے، سی پی یو بھی چینج کرانا ہے، اپ گریڈ کرنا ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے رہتے ہیں۔ تو لیٹ سی کہ جی اب کیسا کمپیوٹر ان کا بن کر آئے گا۔ آج رات کو ہی واپس بھی اٹھانا ہے میرے خیال میں، تو کیا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے، پھر آپ کو دکھاتے ہیں۔ جی گائز، اس وقت جو ہے ہم پہنچ چکے ہیں افطار کے قریب 6:02-3 ہو چکے ہیں، آئی تھنک میرے خیال میں 5 منٹ۔ تو آج بھی جو روزہ افطار ہے وہ تقریباً 6:35 کے ارد گرد ہوگا۔ تو جی اب رہ گئے تقریباً آلموسٹ ہاف این آور، ٹھیک ہے۔ تو آخری لمحات ہیں آج کے روزے کے، تیسرا روزہ ہے، اور تیسرا روزہ جو ہے وہ نسبت ہے ہمارے پیارے نبی کریم رؤوف الرحیم آقا و مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نہایت ہی چہیتی اور فرما بردار صاحبزادی حضرت مائی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا یوم وصال۔ آج کے دن جو ہے آپ اس دنیا فانی سے کوچ کر گئیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد آپ بڑی غمزدہ رہنے لگ گئیں، اور اسی غمزدہ میں تقریباً 6 مہینے ہی گزارے، اور 6 مہینے کے بعد آپ کا وصال ہو گیا، اور آپ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جا ملی۔ تو جی آج ان کا وفات کا وصال کا ہے وقت، اور ان کے عشاء اور مغرب کے درمیان میں ان کا جو ہے وصال ہوا تھا، تو ان کے صدقے میں بھی
دعائیں مانگی جائیں بچیوں کے لیے بچوں کے لیے تو وہ ضرور اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے کہ آپ خاتون جنت ہیں اور جنت میں عورتوں کی سردار ہوں گے، اور آپ کے صاحبزادگان سیدین جلیلین شہیدین عظیمین حضرات حسنین کریمین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین جو ہے وہ جنت میں نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ تو جنت میں جو ہے کوئی بھی بوڑھا نہیں جائے گا، بلکہ جو لوگ بھی ہوں گے جائیں گے تو جوان ہو کر جائیں گے۔ تو آج ان کا خاص دن ہے اور افطار کا وقت ہوا چاہتا ہے، اور افطار اس وقت جو ہے آہستہ آہستہ ٹیبل پر آنا شروع ہو چکی ہے۔ یہ ہیں جناب محمد حسین، اس وقت بور بیٹھے ہوئے ہیں، کیوں کہ ان کا جو اپنا کمپیوٹر ہے یہ اپ گریڈ کرنے کے لیے دے آئے ہیں، تو اس وقت بور ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور جو ہماری بے غم صاحبہ ہیں، بے غم ملی جس کو کوئی غم نہ ہو، ٹھیک ہے، تو وہ جو ہے اس وقت افطاری کی تیاری کر رہی ہیں۔ ہائے 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 بریانیاں، لاہور والے چلتے ہیں بریانیاں، کیوں کراچی کی جو بریانی ہوتی ہے نا وہ کہیں پر بھی نہیں ملتی ہے۔ تو آج بریانیوں پر ہو رہا ہے اتفاق۔ اب چلتے ہیں، تھوڑی دیر میں فاتحہ پڑھیں گے اور پھر اس کے بعد جو ہے اپنے عزیزوں کو، اپنے والدین کو اور دوستوں کو جو اس دنیا سے کوچ کر کے انہیں سارے ثواب کریں گے، اور ان کے وسیلے سے اور اپنے لیے دعائیں مانگیں گے کہ یہ دعا کا وقت ہوتا ہے اور اس وقت دعائیں لوگوں کو مانگنی چاہیے۔ جی گائز، اس وقت جو ہے ٹائم ہو چکا ہے تقریباً 6:10 ہونے والے ہیں، اور چلتے ہیں جی افطار کے ٹیبل پر، اور چل کے اس وقت ہم اِصالِ ثواب کے لیے فاتحہ وغیرہ پڑھتے ہیں، اپنے لیے دعائیں مانگتے ہیں، دوسروں کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، آپ سب کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ہر قسم کی غمی خوشی غموں سے دور رکھے، خوشیوں میں مبتلا رکھے، اور ہر قسم کی آفات و بلیات سے آپ لوگوں کو محفوظ رکھے۔ تو چلتے ہیں جی ٹیبل پر آ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ آپ پیارے شمس مدرونہ کے واسطے، دو جہاں میں خاتم علی رسول اللہ کے واسطے، نور جان نور ایمان نور قبر حشد بلحسین احمد نور لقا کے واسطے، کراتا احمد رضائے احمد مرسل ہمیں، کراتا احمد رضائے احمد مرسل ہمیں، کراتا احمد رضائے احمد مرسل ہمیں، ہمارے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے، حامد و محمود و حماد و احمد کر ہمیں، ہمارے آقا حضرت بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ السلام علیکم گائز، ایک نئی صبح ہو چکی ہے اور آج ہے چوتھا روزہ۔ تو چوتھے روزے کی جو سحری ہے وہ ہو چکی ہے، اور دیکھتے ہیں کہ آج کا دن کیسا گزرتا ہے۔ آج ہے چھٹی کا دن، اتوار کا دن ہے، گھر پر ہی ٹھہریں گے اور گھر میں کیا کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کیوں ہوگا، دیکھتے ہیں جی۔ اور آج کا روزہ کیسا گزرتا ہے، سب کو چوتھا روزہ بہت بہت مبارک ہو۔ تو جی صبح ہو چکی ہے، اب سحری وغیرہ کر چکے ہیں، سحری سے فارغ ہونے کے بعد آپ نماز فجر کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ آپ بھی نماز فجر پڑھیں اور ہم بھی پڑھتے ہیں، اور سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔
جی گائز اس وقت جو ہے سیری ویری کر کے ہم خواب خرگوش میں چلے گئے تھے, سو گئے تھے اور پھر اٹھے, زور وغیرہ کی نماز پڑھی اور تقریباً 4 بجنے والے ہیں, بج چکے ہیں, بجنے والے ہیں. تو اب افطاری کی جانب ہم جا رہے ہیں اور افطار کا جو ہے اہتمام کرنا ہے. تو کچھ سامان ہے وہ لینا ہے, کہاں سے لینا ہے, کیا کرنا ہے, ابھی نکل رہا ہوں میں. تو سامان لاتے ہیں افطاری کے لیے اور افطار کی جانب بڑھتے ہیں جی. تو ابھی میں گھر پہ بیٹھا ہوا ہوں, گھر سے نکلا ہوں, گڈی پہ بیٹھ گیا ہوں اور نکلتے ہیں اپنی ڈیسٹینیشن آف افطار سامان. تو دیکھتے ہیں. یہ جو ہے نا یہ ابھی نہیں ہوا ہے, 26 تاریخ سے ہوگا اسٹارٹ یہ والا. ہم نے پتہ کیا, ہم نے کہا چلو جی دیکھتے ہیں, لیکن یہ 26 تاریخ سے اسٹارٹ ہوگا. چلو جی گائز, ہم نے جو ہے اپنی افطاری کا سامان لے لیا ہے اور اب نکلتے ہیں دہی کی جانب. اور یہ آ گیا رحمت شیریں ملیٹ اینڈ برانچ ہے یہ عسکری. یہ ہے نان فرائیز, رول, سموسے اور ان میں کیا ہے چھاپے اور یہ آ گیا جی. کل ہم نے جو ہے یہ 2820 ہے کام کیا تھا. یہ ڈیٹ یہ دیکھیں جی لائٹوں والا کمپیوٹر. وہی نا یا تو اس طرح کے دیکھ میں دیتا ہوں کچھ کس طرح ہوگا سروس سیٹ اپ پہ. ابھی تو کمپیوٹر ہے, کل انہوں نے ہم نے دیا تھا اپ گریڈ کرنے کے لیے. اس میں بہت سارے فیچر, یہ لائٹیں شائٹیں پتہ نہیں کیا کیا, اور سی پی یو بھی جو ہے اس کا اپ گریڈ کروایا ہے اس نے. گرافک کارڈ ہے تو وہ بھی اس نے اپ گریڈ کروایا ہے. اچھا ایسا اس نے خرچہ کر دیا ہے. تو کھیلتا رہتا ہے گیمیں اور ٹیمیں بناتا رہتا ہے, پتہ نہیں کیا کیا کرتا رہتا ہے. آئی ڈونٹ نو, آئی ہیو نو آئیڈیا آف دی کمپیوٹر. بس کمپیوٹر چلا لیتا ہوں, لیکن کیا کیا اس میں فیچرز ہیں, کیا کیا کر سکتے ہیں. ایک سمندر ہے یہ, تو سمندر کے اندر جو گھستا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے. فی الحال ہم کنارے پہ بیٹھ کے کمپیوٹر کو چلاتے ہیں, کیونکہ ہمارا دور جو تھا وہ کمپیوٹر کے بغیر کا تھا, اور اب جو بچوں کا دور آیا ہے وہ ہے خالصتاً کمپیوٹر. تو جی یہ انہوں نے کام کرا ہے, لائٹیں شائٹیں لگ گئی ہیں بڑی زبردست قسم کی, اور اپ گریڈ کروا دیا ہے انہوں نے. تو اب دیکھتے ہیں کہ کیسا ان کا اس کے اوپر کمانڈ ہوتی ہے, کیسا یہ چلاتے ہیں. تو صحیح ہے, ٹھیک ہے, لگا رہتا ہے. CCTV اس وقت ایک کیمرہ, دوسرے رخ, تیسرا, اور یہ مدرسے کا ہے. 2 کیمرے اوپر جو ہے وہ دوسری جانب ہے. کیا وقت ہو چکا ہے, 4:45 ہو گئے جناب. 15 منٹ کے بعد عصر کی اذانیں شروع ہو جائیں گی, اور پھر اس کے بعد بہت ہی قریب ہو جائے گا افطار کا وقت. تو چلتے ہیں جی, اب عصر کی تیاری وغیرہ کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے جی. گائز اس وقت جو ہے چوتھا روزہ, آج کا چوتھا رمضان المبارک کا روزہ ہے یہ, اور وہ اختتام پذیر ہونے والا ہے. تقریباً 15-20 منٹ تقریباً رہ گئے ہیں, تو افطار کا وقت ہونے والا ہے. ہم آ چکے ہیں افطار کے ٹیبل کے اوپر, اور ابھی جو ہے یہ وقت ہوتا ہے جو یہ بڑا قبولیت والا ہوتا ہے. تو اس میں بزرگوں نے بھی کہا اور احادیث میں بھی آیا کہ اس وقت جو ہے جو مانگا جائے ملے گا. اپنی صحت کو مانگیں, اپنے مال و عیال کو مانگیں, اپنے جو بھی آپ دعائیں مانگیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قبول کرنے والا ہوتا ہے, قبول کرتا ہے. تو ابھی افطار کا وقت ہو رہا ہے تو فاتح وغیرہ پڑھتے ہیں, اپنے مرحومین کے لیے دعائیں کرتے ہیں, اور ان کی بخشش کے لیے, اپنے والدین کے لیے, سب کے لیے دعائیں کریں گے. تو اب فاتح وغیرہ پڑھتے ہیں اور افطار کی جانب پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم.
آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد. جی ہاں گائز، آج کا دن تو گزر گیا ہے اور یہ ولاگ بھی 3-4 دن کا اکٹھا ہو گیا ہے. تو اس ولاگ کو میں یہیں پر ختم کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو رمضان المبارک کا یہ ولاگ پسند آ رہا ہوگا. تو پسند آ رہا ہے تو آپ لوگ جلدی جلدی میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن بٹن ضرور پریس کریں. تو اب اس کے ساتھ ہی مجھے اپنے بھائی ملک منیر کو اس ولاگ سے اجازت دیجیے. ملتے ہیں نئے ولاگ پہ، اور رمضان المبارک کا مہینہ جو جاری ہے اس میں آپ کے ساتھ جڑے رہتے ہیں. تو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.